جہاں بہت سی لگژریز ہیں، وہاں آپ اور میں الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، کرنٹ افیئرس کے ساتھ، کرنٹ سرکمسٹانسز کے ساتھ اچھی طرح سے ہم واقف ہیں. گلوبل وارمنگ ہم سب جانتے ہیں، یہ تو ہونا ہے جو اب ہونا شروع ہو گیا ہے. آج یہ وائرس ہے، کل کوئی اور وائرس ہوگا. جسٹ بی انٹلیکچوئل، جسٹ گو اینڈ ریڈ آرٹیکلز اینڈ بکس آن گلوبل وارمنگ. جو گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں وہاں سے وہ وائرسز نکل رہے ہیں جن کی لائف جو 15,000 ایئرز اولڈ ہیں، جن کے جینوم کو آج کا سائنٹسٹ جانتا بھی نہیں ہے، جن کے جینوم اور جن کے جینیٹک کوڈ پر سٹڈیز بھی نہیں ہوئی ہیں. We are heading towards end of times. We are heading. The only makhraj right now which we can avail is the makhraj of Allah subhanahu wa ta'ala, جو اس رب نے ڈیفائن کیا ہے. ورنہ آج یہ وائرس آیا ہے، کل کوئی اور ہرڈل آ جائے گا، کل کوئی اس سے مشکل وائرس آ جائے گا. اللہ نہ کرے ہم آزمائش نہیں مانگتے، بٹ اللہ نے قرآن میں آپ کو اور مجھے ہی کہا ہے افلا تتفکرون، غور و فکر نہیں کرتے؟ جس دنیا کا ہم حصہ ہیں وہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اگر دنیا اختتام کی طرف ابھی نہ بھی بڑھے، آپ اور میں اپنی موت کے بارے میں تو جانتے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے ان الساعۃ لا ریب فیہا، وہ گھڑی جس کو الساعۃ آپ روز محشر سمجھیں، قیامت سمجھیں، اس کے آنے میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ نے اصحاب کہف کو ہمارے لیے جس کہانی کے طور پر قرآن میں رکھا ہے، سونے کے بعد تو وہ بھی اٹھے تھے نا، تو آپ اور میں بھی اس قبر میں سونے کے بعد جو دنیا کی قبر ہوگی، روز محشر اٹھائے تو جائیں گے، اللہ سوال تو کرے گا. تو اس وقت معاملہ کیا ہے؟ اگر مشکل دور کرنی ہے، اگر مشکل میں بھی مضبوط رہنا ہے، اگر اصل توکل سیکھنا ہے، پلیز کم کلوزر ٹو دا مخرج. اور مخرج صرف اور صرف اللہ کے راستے کے پاس ہے، صراط مستقیم پر ہے، اللہ کے بتائے ہوئے ڈائریکشن پر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مخرج سکھا دے، اس مخرج کی طرف ہمیں لے آئے جہاں سے صرف اور صرف ہمیں ایمان نصیب ہو، جہاں آپ کو اور مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا آ جائے، جہاں ہمارے گلے شکوے ختم ہو جائیں، جہاں ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھ لیں. ہم جو جہاں کھڑا ہے اس وقت، ہم میں سے ہر وہ سننے والا جو جہاں کھڑا ہے، اپنے آپ کو 1 قدم 2 قدم 4 قدم اللہ کی طرف لے کر آئیے. قرآن میں آتا ہے نا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. بھول جاتے ہیں نا ہم اللہ کو، شاید بھولے ہوئے تھے اللہ کو. ایک جھٹکا آیا ہے جو ہم سب کو اس وقت دوبارہ اس رب کی طرف متوجہ کر رہا ہے. تھوڑی نمازیں بہتر ہو گئیں، تھوڑا نوافل پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے، تھوڑا ہاتھ اٹھانے کا جی چاہ رہا ہے دعا کے اندر. یاد رکھیں وہی رب العزت ہے جس کے پاس تمام قدرت اور تمام طاقت ہے. کسی انسان میں، کسی ٹیکنالوجی میں، کسی سائنٹسٹ میں، کسی ویکسین میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس وقت انسانیت کو اس مشکل سے بچا سکے. آئیں ہم سب مل کر اس دروازے کو کھٹکھٹائیں جس دروازے سے صرف اور صرف آپ کے اور میرے لیے رحمت آئے گی انشاءاللہ. آئیں ہم سب مل کر اپنی زندگی میں سے گناہوں کو omit کریں. میں ہر انسان کو دعوت دیتی ہوں جس کا تعلق کسی بھی گھرانے سے ہے، جس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، جس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے. یہ ٹائم ہے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے کریٹر کو، اپنے گاڈ کو، اپنے الہ کو، اپنے رب کو، جس کو بعض لوگ نیچر کہہ کے صرف ایڈریس کرتے ہیں. جسٹ ایڈریس دیٹ کریٹر.
اس رب کو ایڈریس کرنے کا وقت ہے. ہم بھولے ہوئے تھے. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. بھول گئے تھے، کوئی بات نہیں، پھر یاد کر لو. ابھی زندہ ہیں، ابھی مہلت ہے، ابھی بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے مخرج کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 آئیں ہم سب مل کر اللہ کی طرف پلٹیں. پلٹنے کے لیے میری پچھلی آڈیو یاد رکھیے. گیو ٹائم ٹو قرآن اینڈ اٹس اے بلیسنگ. ہم کلاسز میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم کورسز ابھی اس وقت نہیں کر سکتے. اٹس اوکے. وٹ ایور گڈ از اویلیبل آن انٹرنیٹ، آن یوٹیوبس، آن ویب سائٹس، آن ویڈیوز، آن سوشل میڈیا. پلیز سنیے. سو نمبر 1 جسٹ کم بیک ٹو یور کریٹر. اللہ رب العزت کی طرف واپس آئیے. نمبر 2 ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں اس وقت دیکھنے کی کوشش کریں کہ میرے کیا گناہ ہیں، میری کیا ڈس اوبیڈینس ہے جس کی وجہ سے اس وقت میری زندگی میں اور میرے آس پاس انسانوں کی زندگی میں مشکل آ گئی ہے. نمبر 3 پلیز جو اچھی نیکیاں تو ساری اچھی ہوتی ہیں، جو نیکی، جو اچھا کام، جو انسانیت کی خدمت کے اینگل سے کوئی اچھی بات آپ اڈاپٹ کر سکتی ہیں، جسٹ اڈاپٹ اٹ. آئی ول ریکویسٹ فرام دس پلیٹ فارم ٹو ایچ اینڈ ایوری مسلم وومن. اگر آپ اب تک حجاب نہیں کرتی تھی نا، پلیز اللہ کی خاطر اس وقت حجاب شروع کر دیں، بغیر یہ سوچے کہ میں اس کو کنٹینیو کروں گی یا نہیں کروں گی. میں اس کی بات نہیں کر رہی اس وقت. آئی ول جسٹ ریکویسٹ جسٹ فار دس مومنٹ. مشکل ہٹانی ہے نا، تو اس کی بات تو ماننی پڑے گی. آپ کے بچے کو آپ سے بات منوانی ہوتی ہے، کیا کرتا ہے؟ پاس آ کے بیٹھتا ہے، پیار سے ماما کہتا ہے، اماں کہتا ہے. آپ کا بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کو آپ سے کوئی بات منوانی ہے، آپ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتی ہیں، آپ اس سے بہت محبت سے بات کرتے ہیں. آپ اس کی، اگر وہ آپ سے رتبے میں بڑا ہے، آپ اس کی مرضی کے مطابق بننے کی کوشش کرتی ہیں نا. ہم اس وقت اس مشکل کو ہٹوانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے ہٹانے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، وہی ہٹا سکتا ہے. پلیز، میں جہاں آپ کو تیسرے سٹیپ کے اندر نیکیاں اڈاپٹ کرنے کی بات کر رہی ہوں، جسٹ ٹو فائنڈ دس مخرج، میں عورت ہوتے ہوئے اپنی سب بہنوں سے ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں. جسٹ اس مومنٹ میں حجاب پہن لیں، بغیر یہ سوچے. شیطان کہے گا کیا فائدہ بعد میں اتار دو گی. میں کہہ رہی ہوں اس وقت آگے کا مت سوچیں، پہن لیں. کیا پتا آپ کا اس وقت حجاب پہننے کا عمل نہ صرف ہم سب پاکستانیوں کو، نہ صرف ہم پوری مسلم امت کو، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو، آپ کا عمل پوری انسانیت کو اس مشکل سے نکال لے. اس لیے کہ جو اس کی رحمت کھلتی ہے تو اس کی رحمت ایسے برستی ہے کہ آپ اور میں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. شیطان پوری کوشش کرے گا آپ کو نیکیوں میں آگے نہ بڑھنے دے. شیطان پوری کوشش کرے گا اس مشکل وقت میں ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع کروا دے. پلیز اس کے ٹریپ میں مت آئیے گا. آپ میں طاقت ہے، آپ میں سٹیمنا ہے. ایٹ لیسٹ جتنی خواتین اور بچیاں مجھے سن رہی ہیں، جن کے کان سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، میں ریکویسٹ کروں گی، ہم میں سے جو انسان جتنی نیکیاں اڈاپٹ کر سکتا ہے اڈاپٹ کیجیے. اگر ہمیں اس مشکل کو ہٹانا ہے، ہمیں 4 کام کرنے ہیں. چوتھا کام، کثرت سے دعا کیجیے، کثرت سے دعا کیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے، اور اسی چوتھے کام میں کثرت سے صدقہ کیجیے، کثرت سے. تو ہم نمبر 1 ان مشکل حالات میں آج سے ہی وداؤٹ اینی ڈیلے، ہم آج سے ہی قرآن کے ساتھ جڑیں گے. قرآن کی تلاوت بڑھا دیں. قرآن کا کوئی ٹاک، کوئی درس، کوئی لیکچر سننا شروع کر دیں آج سے. تھوڑا تھوڑا مت سنیں پورا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، جسٹ 10 منٹس. آنکھیں بند کر کے سنیں، کانسنٹریشن سے سنیں، تفکر سے سنیں. نمبر 1 ہم قرآن سے جڑیں گے بیکاز وی نیڈ دس مخرج. نمبر 2 ہم اپنی زندگیوں میں سے گناہوں کو نکالیں گے، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہی کیوں نہ ہو. کوئی کھلی نافرمانی ہے، چھوڑ دیں.
صرف اس ٹائم کے لیے چھوڑ دیں. اللہ سے بات منوانی ہے نا, مخرج چاہیے نا, دروازہ کھلوانا ہے رحمت کا, چھوڑ دیں اس وقت نافرمانی, غصہ کرنا چھوڑ دیں, میوزک سننا چھوڑ دیں, لڑنا چھوڑ دیں, لوگوں کی زیادتیوں پر ان کو معاف کر دیں, پرانے گلے شکوے چھوڑ دیں. اپنی زندگی سے جو آپ کو گناہ نظر آتا ہے, اللہ کی ڈس اوبیڈینس نظر آتی ہے, چھوڑ دیں. تو قرآن پڑھیں گے, مخرج کے لیے گناہوں کو چھوڑیں گے. نمبر 3, مخرج کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی اڈاپٹ کریں. پلیز گھر بیٹھ کے آپ جو نیکی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے سوچیں کہ میں تو گھر سے باہر ہی نہیں جا رہی ہوں, لیٹس سے, تو میں حجاب کیسے پہنوں؟ آپ گھر سے باہر نہیں جا رہی, کوئی بات نہیں, ارادہ کر لیجئے, نیت کر لیں, سمپل. نیت کرنے میں اجر مل جائے گا. مسلمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ اس کا اجر لکھ دیتا ہے. جب آپ عمل کرتے ہیں, اجر بڑھا دیا جاتا ہے. تو نمبر 3 اسٹیپ ٹو ریچ ٹو دس مخرج, نیکیوں کے ارادے کر لیں پلیز. جو نیکی اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں ابھی کر سکتی ہیں, ابھی اڈاپٹ کیجئے. نہیں اڈاپٹ کر سکتی ہیں, نیت کر لیجئے. Your intention will inshallah move you forward toward your azma, towards your determination, towards your amal. یاد رکھیں, انسان ایسی مخلوق ہے, جب وہ کسی کام کی نیت کر لیتا ہے تو کر جاتا ہے. نیت کر لیں, کیا پتا موت آ گئی تو اسی نیت پر بخش دیا جائے. موت سے نہیں ڈرنا. ہاں, اگر آپ میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ موت آ گئی, تو ایک چیز حقیقت ہے, کسی لیول کا فیئر آف ڈیتھ از نیچرل. اگر مجھے انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو میں ایک اس فیئر آف ڈیتھ کے اوپر ایک ٹاک انشاءاللہ چھوٹی سی ضرور پلان کروں گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان موت سے ڈر رہے ہیں کوئی جو گھروں کے اندر بیٹھ جائیں. اس کے اوپر بھی وی نیڈ ٹو کریکٹ آور پرسپیکٹیوز. موت کا فیئر کیا ہے, احادیث نے اور قرآن نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے, اور آن اے ریئلسٹیکل پریکٹیکل نوٹ اس کو کیسے آج لیا جا سکتا ہے. اگین ہم ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں. ڈونٹ یوز ریلیجن ٹو کریٹیسائز ون another. پلیز نہ کریں. اگر دوسرے کر رہے ہیں نا, چپ ہو جائیں. دوسرے آپ کو کم ایمان والا کہیں, یہ سوچ کے کہ آپ گھر میں بیٹھی ہیں گورنمنٹ ڈائریکٹیوز کی وجہ سے, چپ ہو جائیں. سے بہت اچھا, تھینک یو. مسکرائیں, آپ کی نیکی ہے یہ. کیا پتا آپ کے اس صبر پہ, آپ کی اس خاموشی پہ اللہ کو آپ پر پیار آ جائے. وہ تو رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ الشکور ہے, قدردان ہے. یاد رکھیں اس کی مدد مومنین کے ساتھ ہے, اور جب مومنین پر وہ مدد کرتا ہے تو اس مدد کا امپیکٹ آس پاس کے گناہ گاروں کو بھی مل جاتا ہے. آپ کی اور میری نیکیاں آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائیں گی. تو نمبر 3 اسٹیپ, ہم آج سے ہی نیکیوں کا ارادہ کر لیں گے. اور نیکیوں کے ارادے میں یاد رکھیں, اگر کسی سے معافی تلافی کرنی ہے نا رشتوں میں, کر لیں. اٹس اے گڈ ٹائم. میسج بھیج دیں, فون کریں, معاف کر دیں سب کو. چاہے وہ آپ کے گھر میں آپ کی چھت کے ساتھ رہتا ہے, رہتی ہیں, معاف کر دیں. چاہے وہ دور ہیں, معاف کر دیں. انہوں نے زیادتی کی, معاف کر دیں. آپ سے زیادتی ہوئی, سوری بول دیں. سو نیکیاں اڈاپٹ کریں اف یو ریئلی وانٹ دس مخرج ان فرنٹ آف یو. اور ہم سب مل کر کریں گے تو مخرج بہت جلدی نظر آئے گا انشاءاللہ. ہم سب مل کر اس رحمان کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے. اینڈ نمبر 4, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیجئے. نمازوں کے بعد دعا کا اہتمام کیجئے. فرض نماز کے بعد دعا کا اہتمام کیجئے, فرض نماز کے بعد. اور چلتے پھرتے دعا کریں, گھر میں کام کرتے ہوئے دعائیں کیجئے. جب موقع مل جائے دعائیں کیجئے, جب موقع مل جائے تسبیح کیجئے, جب موقع مل جائے اللہ سے بات کیجئے, جب موقع مل جائے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں. روئیں. کیا پتا ایک آنسو جو ہماری آنکھ سے اپنے کسی ایک گناہ کو جو ہم نے پچھلے دنوں میں کیا ہے اس کو سوچ کے گرے, اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے. نہ صرف اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے, اس ایک آنسو کی وجہ سے جہنم کی آگ ہمارے چہرے کو کبھی نہ چھوئے. یہ بہت خوبصورت دین ہے. یہ دین آپ کو اور مجھے, ہم میں سے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ آفر کر رہا ہے اور کرتا ہے. اٹس اے ہائی ٹائم ٹو جسٹ جوائن آور ہینڈس ٹوگیدر, ٹو جسٹ کال آور رب ٹوگیدر, ٹو جسٹ فائنڈ آور سیلف ان دا قرآن.
اور ہم اس مخرج کی طرف آگے بڑھیں. تو قرآن سے جڑیں گے، ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، نیکیاں اڈاپٹ کریں گے، کثرت سے دعا اور استغفار اور صدقہ کریں گے. ہم میں سے جتنے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا ہے، آپ نے ایک دفعہ مدد کر دی ہے، ہاتھ روکیے گا نہیں. اگر آپ خود نہیں پہنچ سکتے ہیں تو پلیز ان ٹیمز کو جوائن کر لیجئے جو پہنچ رہی ہیں، اور صدقہ کرتی رہیے. صدقہ مشکل کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ قیامت کے دن آپ کے اور میرے لیے ایک ٹھنڈا بادل بن جائے گا. جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ مومن بندے کے اوپر اس کے صدقے کو ایک بادل کی طرح اس کے سر پر رکھے گا. دعا تقدیر بدل دیتی ہے. اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کی تقدیر میں کوئی مشکل ہے، ہماری دعائیں تقدیر کو بدل سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. سو یاد رکھیں یہ مشکل وقت ضرور ہے، مگر ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. ہمارے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا. ہمارا رب کسی مومن کو تنہا نہیں چھوڑتا. فرشتے آج بھی نازل ہوتے ہیں، معجزے آج بھی ہوتے ہیں. صرف اور صرف مسلمانوں کو اپنا توکل بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ پر آئی ہوئی رحمت آپ کے آس پاس نازل ہو جائے گی. آپ پر آئی ہوئی رحمت کا فائدہ انسانیت کو پہنچ جائے گا. مت دیکھیں کتنے مسلمان گناہ گار ہیں، مت دیکھیں کتنے مسلمان نافرمان ہیں، مت دیکھیں کتنے مسلمان ابھی بھی ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، مت دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو اس وقت بھی میوزک اور میڈیا انڈسٹری میں غرق ہوئے ہیں. چھوڑ دیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹائیں. ہم سب کو کلیکٹیولی اس وقت اپنے اپنے طور پر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں زندگی میں گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دے. اللہ ہمارے لیے نیکیاں اڈاپٹ کرنا آسان بنا دے. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اللہ ہمارا صدقہ قبول فرما لے. اللہ ہمیں اپنے راستے میں صدقہ کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال لے. اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال لے. اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال لے. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ جو مرحومین ہیں ان کی بہترین مغفرت فرما. اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اللہ ایمان پر موت عطا فرما. اللہ ہم ناگہانی موت نہیں مانگتے، اللہ ہمیں بخش دے. اللہ جو ذمہ داریاں آپ نے دنیاوی لحاظ سے ہم پر ڈالی ہیں، اللہ ان کو احسن طریقے سے ایمان کے ساتھ مکمل کرنے والا بنائیے. اللہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ آپ رحمان ہیں. اللہ ہمیں بخش دیجئے. اللہ بہت پیارا وقت ہے، اللہ آپ اس وقت کی بھی دعائیں قبول کرتے ہیں. اللہ آپ کو تو جس وقت پکارا جائے آپ دعائیں قبول کرتے ہیں. اللہ ہمیں بخش دیجئے. اللہ ہم پر سے، مسلمانوں پر سے، مسلمان ممالک پر سے، اس پوری دنیا کی انسانیت پر سے اس مشکل کو ہٹا دیجئے. اللہ ہم مسلمانوں کو موقع دیجئے کہ ہم آپ کے فرما بردار بنیں. اللہ ہم مسلمانوں کو موقع دیجئے کہ ہم اس اسلام کی خوبصورتی کو دنیا کے ہر انسان کے سامنے رکھ سکیں. ہم جانتے ہیں اس دین نے ہر انسان کو پریزنٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. اللہ ہم غافل تھے، اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرما. اللہ ہمیں روز محشر ان کی شفاعت نصیب فرما. اللہ ہمیں ایسے حال میں اپنے سے ملائیے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ انسانیت کو اس مشکل وقت میں مخرج عطا کر دیجئے، رحمتوں والا مخرج عطا کر دیجئے. ہم سب کو بخش دیجئے. مسلمانوں پر رحم فرمائیے. جہاں ظلم ہو رہا ہے ان مسلمانوں پر اپنی خاص مدد نازل فرمائیے. جزاک اللہ خیرن. آپ سب کے وقت کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ آپ کے پیاروں کو، آپ کے خاندانوں کو جو جہاں جہاں دنیا میں ہے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ صرف آپ ہی کی مدد ہمیں اس آنکھوں سے نہ نظر آنے والی بیماری کے شر سے بچا سکتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہم سب پر کرم فرمائیے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس عمل کو قبول فرمائیے. اللہ اس ذکر کے بدلے
ہم سب کے گھروں کے اوپر ایک کنیکٹڈ رحمت کی شیٹ لگا دیجئے.